شیخ منصور واسطی المعروف جرادہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا اور آپ کچھ لکھ رہے تھے۔ چھت سے کاغذ پر مٹی گری جسے آپ نے جھاڑ دیا، پھر گری، پھر جھاڑ دیا، 3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ چوتھی دفعہ آپ نے چھت کی طرف دیکھا تو ایک چوہیا مٹی گرانے میں مشغول ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کرے تیرا سر اڑ جائے۔ اسی وقت اس کا سر ایک طرف جا پڑا۔ آپ نے لکھنا چھوڑ دیا اور رو پڑے۔ میں نے عرض کی آپ کیوں رو پڑے؟ تو آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو مجھ سے اذیت پہنچے تو اس کا حشر بھی ایسا ہی نہ ہو۔ عمر بن مسعود بزاز فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک چڑیا نے آپ پر پیٹ کر دی۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ زمین پر تڑپ رہی تھی۔ وضو سے فارغ ہو کر وہ داغ دھویا اور کپڑا اتار کر مجھے دے دیا اور فرمایا کہ اسے کسی غریب کو دے دینا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ایک جلال تھا، ایک جلالیت تھی ان کی انداز میں، ان کی نظر میں۔ محمد بن رافع نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے قاہرہ کے دارالحدیث میں 10 ذیقعت میں ابراہیم ابن اسد سے یہ سنا کہ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے منصور حلاج کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ منصور نے اپنی حیثیت سے بلند دعویٰ کیا اور اپنی طاقت سے اونچی اڑان کی، جس کے نتیجے میں شریعت کی قینچی سے ان کے پر کاٹ دیے گئے۔ یہ لغزش ان سے ایسے وقت میں ہوئی جبکہ کوئی انہیں سنبھالنے والا نہ تھا۔ اگر میں اس وقت ہوتا تو ضرور ان کو سنبھال لیتا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوئی تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعے کا اظہار کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا تو خلیفہ نے کہا سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا آپ کون تھے جنہوں نے میری ملازمین کی محنت کو رائیگاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے رعبدار لہجے میں جواب دیا جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سر زانو ہو گیا، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا حضور والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر۔ خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا عالیجا آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے
مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے۔ شیخ ابو محمد دربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے، اسی طرح ہی واقعات روح پذیر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا سیدی، آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبدالقادر تم نکاح کر لو۔ اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ عز و جل نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں، جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات سے فیضیاب تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھیں تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی۔ لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی تو لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے تو جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت کرامات ہیں ہمارے پیران پیر دستگیر غوث العظم کی۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں غوث پاک کی محبت عنایت فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو غوث پاک کے صدقے دور فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔